ریاست کا جھگڑا بلوچوں سے نہیں دہشت گردوں سے ہے۔ بلوچستان میں 90,000 لوگ قتل ہوئے، 9 کو بھی سزا نہیں ملی۔ بلوچستان سے ہوں اس لیے انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں، مجھے عدالتوں کے تانے نہ دیے جائیں۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا ناقدین کو جواب، بولے بھارت کی فنڈنگ سے مسلح تنظیمیں پاکستان توڑنے کے لیے سازش کر رہی ہیں۔ احتجاج سب کا حق ہے مگر قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ لواحقین کے دہشت گردی کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں اور بلوچوں کے تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ میرا جھگڑا ذات کا نہیں، ریاست کا مسلح تنظیموں سے ہے، بلوچوں سے نہیں ہے۔ 90,000 آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں، 9 آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے۔ یہ مجھ پہ بار بار طنز کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں۔ کیا کریں؟ لائسنس دے دیں ان کو قتل کرنے کا۔ ہمارا جھگڑا قطعاً لوائقین سے نہیں ہے۔ لوائقین آتے ہیں، پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ جن کو شوق ہے، ان میں 2 مختلف چیزیں ہیں۔ وہاں پہ مسلح تنظیمیں BLA، BLF، BRA، یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں۔ جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے۔ ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں۔ متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ چلے گا یا الیکشن ایکٹ؟ عدالت عظمیٰ نے تاحیات نااہلی سے متعلق کیس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ کل دن 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ سابق حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تھی، جس کے بعد آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کو 5 سال کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کے تحت نااہل ہونے والے سیاستدانوں میں نواز شریف، جہانگیر ترین سمیت دیگر کئی سیاستدان شامل ہیں۔ بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہے گا یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ پشاور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 30 دسمبر کو جلد سماعت کی درخواست دائر کی تھی۔ پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے پر فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لیں گے، لیکن بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ فوج ہماری ہے، پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ پی ٹی آئی کو بطور جماعت مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا، جاری نہیں ہوا۔ عدالت کو اب اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حلقہ بندیاں ہو چکی اسی پر الیکشن ہوگا۔ انتخابی شیڈول آنے سے قبل حلقہ بندیاں ہو چکی تھیں، ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے NA 165 کی حلقہ بندی کے خلاف درخواست پر سماعت میں ریمارکس۔ مقدمے پر سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی گئی۔ نواز شریف کے NA 130 لاہور سے کاغذات منظوری چیلنج۔ سربراہ پاکستان عوامی محاذ نے درخواست دائر کر دی۔ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا، وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی استدعا۔ رجسٹرار الیکشن اپیلیٹ ٹرائبیونل نے اپیل پر اعتراض دائر کر دیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر 3,240 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے۔ کاغذات منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپیلوں پر سماعت کے لیے ملک بھر میں الیکشن ٹرائبیونلز نے کام شروع کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور پشاور سمیت ملک بھر میں کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئیں۔ نیب سزا یافتہ کے الیکشن لڑنے کے خلاف قومی احتساب بیورو میدان میں آ گیا۔ الیکشن لڑنے کے لیے نیب سزا یافتہ کی 10 سال نااہلی کی مدت بحال کی جائے۔ چیئرمین نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سنگل بینچ کے فیصلے کو معطل کرنے کی استدعا کر دی۔ تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو نیب سے سزا یافتہ ہیں ان کے الیکشن لڑنے کے خلاف
قومی احتساب بیورو میدان میں آ گیا ہے اور استدعا یہ کی گئی ہے چیئرمین نیب کی جانب سے کہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ ہے اسے معطل کیا جائے۔ چیئرمین نیب نے اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا ہے۔ گجرانوالہ کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کیس میں ملوث 51 ملزمان کو اشتہاری قرار دے کر ان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ اے ٹی سی نے دفعہ 88 کے تحت جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی حکم پر ملزموں کے گھروں اور شہر کے اہم مقامات پر اشتہارات آویزاں کر دیے گئے۔ اے ٹی سی نے ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں۔ ملزموں میں مراد سعید، حماد اظہر، فروخ حبیب، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور اور زرتاج گل کے نام شامل ہیں۔ زبیر نیازی، جنرل ریٹائرڈ اکرم ساہی، شوکت بھٹی، احمد چٹھا، بلال اعجاز اور ظفر اللہ چیمہ کے نام بھی شامل ہیں۔ میاں طارق، رانا ساجد شوکت اور لالا اسد اللہ پاپا بھی ملزموں کی فہرست کا حصہ ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی محسن اسپیڈ کے معترف۔ جب بھی لاہور آتا ہوں محسن اسپیڈ دیکھ کر رشک آتا ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم کو بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کے قیام پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں پنجاب حکومت کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ سندھ، کے پی کے اور بلوچستان میں بھی اس طرح کام ہونا چاہیے۔ ایسے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر دیگر صوبوں میں ہونے چاہیے۔ اصل میں کام اسی طرح بہتر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ساتھ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ صاحب کے کام کی جو رفتار ہے اس کو دیکھ کے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تھوڑی سی جو ہے جیلسی محسوس ہوتی ہے کہ کیوں اتنا تیز کام کر رہا ہے۔ اگین آل مائی اپریسیشن آف دس انیشیٹو آلسو۔ ابھی میں ان کو ذکر یہی کر رہا تھا کہ جب حکومت اور بزنس کمیونٹی یہ کلوز لیزون میں کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اپنا انیشیٹو لے، اپنا کام کرے اور ہم صرف اور صرف اس کی ریگولیشن میں رہیں، تو یہی ماڈل جو ہے نا وہ بہتر رزلٹس دے سکتا ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، بزنس گروتھ ہو، جی ڈی پی کی ہماری کنٹریبیوشن ہو، ایون ٹیکسیشن، وہ تمام کا تمام نظام جو ہے نا ماڈل بنیادی طور پہ اسی پہ۔ اب تمام حضرات کو خصوصی طور پہ چیف منسٹر پنجاب کو، چیف سیکرٹری پنجاب کو اور باقی جو ٹیم ان کی ہے ان کو، سیکرٹری انڈسٹریز ہیں، ان سب کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی ہم کمٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ کولیس کر لیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے اور اسی فیسیلیٹیشن سینٹر میں ان کی بھی انشاءاللہ ریپرزنٹیشن ہوگی۔ اس کو انسٹرکشنز ہم پاس ابھی ہو گئی ہیں اور اس کو ایز اے رول ماڈل ریپلیکیٹ کریں۔ 4-5 جگہوں کا آلریڈی آپ لوگوں کا پلان ہے۔ اٹ شوڈ گو ٹو سندھ آلسو، ٹو کے پی آلسو انشاءاللہ، اور ٹو بلوچستان آلسو۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب کے عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ ڈرائیونگ لائسنس کی نئی فیس کے اطلاق میں 10 جنوری تک توسیع کر دی۔ 9 جنوری تک لوگ پرانی فیس پر ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد صوبے کے 36 تھانوں کا ورچوئل افتتاح بھی کیا۔ 1 جنوری سے فیسز میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا ٹریفک لائسنس کی، اور جو 60 روپے والی چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی 500 روپے، بیکاز ہمیں کاسٹ جتنی کرتی ہے ہم ایٹ لیسٹ اپنی کاسٹ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ 2000 روپے کر رہے ہیں، اور 2 اناؤنسمنٹ اس کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اپنے لائسنسز اسی طرح بنائیں جس طرح بن رہے ہیں، تو اس کے لیے 9 تاریخ تک ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پرانی فیسیں لیں گے، 10 تاریخ سے اب نئی فیسیں لینا شروع کریں گے۔ سال نو کے آغاز پر سنت نگر لاہور کے مکینوں کے لیے جدید سپورٹس کمپلیکس کا تحفہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 7 سال سے زیر التواء اسلامیہ گراؤنڈ سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے صوبائی وزیر اصفر علی ناصر، سیکرٹری ہاؤسنگ کے ساتھ شطرنج اور کیرم بھی کھیلی۔ محسن نقوی نے آؤٹ ڈور گیمز کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ جم، بیڈمنٹن انڈور ہال، سنوکر روم، ٹیبل ٹینس ہال اور سوئمنگ پول کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ اسکواش کورٹ، لیڈیز جم اور لیڈیز سنوکر روم بھی گئے۔ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ان کی مختصر کابینہ میں سپورٹس مین موجود ہے، کھیلوں کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سپورٹس کمپلیکس کی فیس 2 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا جس طرح کے اپنے پہلے والے جو 2-4 پروجیکٹ ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پہ کتنی ممبرشپ ہو گئی ہے سر؟ وہاں پہ 100+ ممبرشپ ہو گئی، تو یہاں پہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں کی 2 لاکھ روپے فیس ہے۔ ایک عام آدمی دیکھیں لائف ممبرشپ ہے پوری فیملی کے لیے، تو اس سے کم پہ اس کو چلانا بھی ہے، تو ایک اتنی فیس رکھی ہے کہ ایک نارمل اس کو، ادروائز تو اگر فری کر دیں گے تو 6 مہینے بعد آپ اور میں یہاں آئیں گے تو پہچانا بھی نہیں جائے گا یہ جگہ۔ تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اب آپ دیکھیں 40-40 لاکھ کلب کی فیس ہو گئی ہے، 40-40 لاکھ روپے کلب کی فیس ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو 2 لاکھ کچھ بھی نہیں۔ فیض آباد دھرنا کمیشن میں بیانات کا معاملہ۔ فیض آباد دھرنا کمیشن نے شہباز شریف کو طلب کر لیا۔ کمیشن نے شہباز شریف کو 3 جنوری کو بیان قلم بند کرانے کے لیے طلب کیا۔ فیض آباد کمیشن نے اپنی رپورٹ 22 جنوری کو سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے 10 سالہ معاشی پلان تیار کریں گے۔ رہنما نون لیگ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو نہ نکالا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ بانی پی ٹی آئی نے توشخانہ کے تحائف بھی بیچ دیے۔ مخالفین شہباز شریف کے خلاف 1 پائی کی کرپشن ثابت نہ کر سکے۔ 8 فروری کو مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرے گی۔ 10 سالہ معاشی منصوبہ اس ملک میں متعارف کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں خوشحالی ہماری منزل ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر اس ٹولے کو جس نے عوام کو جھوٹے سبز باغ دکھائے، اگر اس کو نہ نکالا جاتا تو شاید آج یہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہوتا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف 1 پائی کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا، 1 پائی کی خدا کے فضل و کرم سے۔ فروری کو شیر جب پاکستان کے طول و عرض میں گونجے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ نوجوانوں کے روزگار کی نوید لے کر سورج طلوع ہوگا۔ آج مہنگائی نے ایک عام آدمی کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ گیس کا بل جمع کرائے، بجلی کا بل جمع کرائے، یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا ان کو اسکول بھیجے۔ این 242 ضلع کماڑی کراچی کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف، ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل مد مقابل ہوں گے۔ شہباز شریف کے کاغذات پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے اعتراضات دائر کیے گئے تھے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ اقصیٰ شاہد سے۔ جی اقصیٰ۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 47 نشستوں پر بات کریں این ایٹ 242 کی، تو 242 پہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ سابق وزیر اعظم نون لیگ شہباز شریف اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال، پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو این ایٹ 242 ہے اس پہ تقریباً 41 امیدواروں نے جو ہے وہ کاغذات جمع کرائے ہیں، ان کی اسکروٹنی جو ہے وہ منظور ہوئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ این ایٹ 242 سے جو ہے وہ کانٹے کا زوردار مقابلہ ہوگا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب شہباز شریف کے کاغذات یہاں پر این ایٹ 242 میں جمع کروائے گئے تھے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جو ہے اس پہ اعتراض دائر کیا تھا، لیکن آر او نے جو ہے وہ اسے اپنے پاس سیو کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کے جو ہے وہ کاغذات یہاں پر منظور ہو گئے ہیں، لیکن اس کی حتمی فہرست لسٹ جو ہے وہ 13 جنوری کو جاری کی جائے گی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کون جو ہے امیدوار یہاں پہ جو ہے وہ کانٹے دار مقابلے میں جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور کون جو ہے وہ اس سیٹ پہ آئے گا۔ ٹھیک ہے اقصیٰ، بہت شکریہ آپ کا۔